سر مسٹر زہران ممدانی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے آفٹر بینگ الیکٹڈ ایز نیو یارک میئر یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. کیا تفصیلات ہیں؟ انہیں انوائٹ کیا گیا وائٹ ہاؤس میئر نیو یارک زہران ممدانی کو. وہ گئے بھی وہاں پہ اور وہ بڑی ایک خوشائن سی ملاقات تھی اور اس میں فرنٹ آف میڈیا بھی دونوں نے ایک سیشن کیا اور جو ہے وہ ان کیمرہ بھی ملاقات رہی. تو وہاں وہ جو ایک کھینچا تانی تھی الیکشن کے دوران اور ایک دوسرے پہ الزامات اور ایک وہ کشیدگی کا ماحول وہ نہیں تھا. وہ تو بڑا ایک اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو ممدانی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی دعوت ہی کیوں قبول کرتے؟ بالکل. اچھا جب دعوت قبول کر لی, جب دعوت آ گئی تو دعوت کیوں نہ قبول کرتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ پولیٹکس جو ہے یہ حسن ہے اسی چیز کا کہ جب تک الیکشن ہے آپ کا جو حریف ہے آپ اس پہ وہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بلو دی بیلٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور بعض آپ کے الزامات سچے بھی ہوتے ہیں, بعض آپ کے الزامات جھوٹے ہوتے ہیں. وہ جسٹ الیکشن کیمپین کا ایک حصہ کہہ لیں, پروپیگنڈا کہہ لیں, اور یہ ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتی ہے, پارٹ آف گیم ہے یہ, رائٹ, اور پارٹ آف کیمپینز. اچھا جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت رویہ ہے جو زہران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھایا کہ اس کے بعد یعنی کہ وہاں پہ بڑی شرارتیں کرنے کی کوشش کی گئی. خوشگوار ملاقات وہاں پہ آپ جیسی خواتین موجود تھیں اور ایک خاتون جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے جی آپ تو ان کو ٹرمپ کو جو ہے نا وہ فاشسٹ کہتے تھے اور آپ ٹرمپ کو فلاں کہتے تھے, فلاں کہتے فلاں کہتے فلاں کہتے تھے. وہ اس کا سوال ختم ہوتا ہے تو ابھی ممدانی وضاحت دینے لگتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو روک دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کہیں ہاں میں کہتا رہا. بس وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا, ٹرمپ نے کہا ممدانی سے کہ آپ کہیں ہاں جی میں کہتا رہا. اس نے یہی کہا, اس نے کہا جی میں کہتا رہا, آگے کچھ نہیں. گڈ ون. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پارٹ آف دی گیم جس سے آپ نے کہا. اور دیکھیں واشنگٹن کے بغیر, میری مراد ہے وائٹ ہاؤس کے بغیر آپ بطور میئر سروائیو بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے, اور ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو رہتا ہی ہے. اور آپ کے بڑے ایشوز ہیں جس میں آپ کو ضرورت پڑے گی فیڈرل گورنمنٹ کی, اور آپ کو ضرورت پڑے گی وائٹ ہاؤس کی, آپ کو ضرورت پڑے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو اس لیے اب الیکشن پروسیس گزر جانے کے بعد, آپ کے جیت جانے کے بعد, وہ محاذرائی جو ہے, ذاتی ایک جو اناج یا رنجش اس کو بنا لینا, یہ مستقبل کی سیاست کے لیے زہران ممدانی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سر بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ کوئی پرسنل تو ہے نہیں, اور شہری عوام کے لیے ہے. جس طرح اگر پاکستان کی مثال لیں, اور جب مسٹر عمران خان کا ٹینیور تھا تو obviously وہ ایک پرسنل کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو تھا وہ نظر آتا تھا سیاست میں, اور شہریوں کے حقوق, ان کی عوام کی آواز وہ کہیں نگلیکٹ ہو گئی. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہی پہلو ہے. اچھا آپ اس کو زہران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ملنے کو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف کے یا آصف علی زرداری سے ایک میل جول, ایک ملکی سلامتی کے حوالے سے اور ملک کے مفاد کے حوالے سے ٹیبل ٹاک کر لینا جو تھا, ایک بہت بڑا آپشن تھا عمران خان کے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے خود گورنر ہاؤس میں پریزیڈنٹ عارف الوی نے مجھے بتایا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. مجیب الرحمان شامی موجود تھے, امتنان شاہد تھے, اور ایک دو میڈیا آنرز اور تھے. جمعے کا دن تھا تو بریک میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ نہیں, بلکہ میں نے سب کے سامنے یہ بات کہی تھی. ایاز خان تھے ایکسپریس سے, تو میں نے کہا کہ سر آپ تو صدر ہیں, آپ تو گھر کے بڑے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کہتے خان کو کہ ان سب کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو بجائے جو ہے نا وہ چوکوں میں, چراہوں میں, جیلوں میں اور تھانوں میں اور عدالتوں میں حل کرنے کے بجائے آپ ٹیبل پہ بات کریں. تو مجھے عارف الوی نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ والی تجویز ٹیبل پہ بیٹھنے کی اور مذاکرات کرنے کی سب مان جاتے ہیں, صرف میرا لیڈر نہیں مانتا, مسٹر عمران خان. جی وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتا. یہ مجھے کہا تھا صدر عارف الوی نے. اور میں یہ میڈیا آنرز کا لنچ تھا, میں بہاف آف علیم خان گیا تھا, سما کے آنر کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو وہ اکثر ایسے ایونٹس میں مجھے بھیجتے تھے علیم خان. تو وہاں میں نے عارف الوی سے یہ بات کی تھی, اور یہ سب جو نام لیے ہیں یہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب مان جاتے ہیں, لیکن یہ بات انہوں نے آف دی ریکارڈ کی تھی اس وقت, چونکہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت. گلچ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ تو وہ چاہتے تھے کہ الیکشن گزر گیا, آپ کی حکومت بن گئی وفاق میں, کے پی کے میں بن گئی, پنجاب میں بن گئی, اب آپ جو ہے نا
یہ پکڑ دھکڑ سے آگے نکلیں اور آپ ان کو بٹھائیں اور بٹھا کے جو ہے نا ملک کا سوچیں اور ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک درگزر کریں اور آگے بڑھیں. آپ ایک یعنی کہ نا ایک بیریئر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رک نہ جائیں, چیزیں رکنی نہیں چاہیے. اصل میں چیزیں رک گئی تھی. تو یہ عارف حلبی نے کہا تھا. اب جو ہے زوران ممدانی جو بات وہ گئے ہیں, بڑی زبردست ان کا یہ ایکٹ ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کی دعوت قبول کی سب سے پہلے, اور اتنا ہی بڑا ایکٹ وائٹ ہاؤس کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں انوائٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ نہ کریں انوائٹ, could have been, نہ you کریں. never know, yes. وہ جس طرح کا مزاج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو وہ نہ کریں. انہوں نے 10 مئی کے بعد جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کیا نا, تو چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کو کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ شہباز شریف کو انوائٹ کیا نا, تو نریندر مودی کو ابھی تک انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بادشاہ سلامت کی مرضی ہے, وہ نہ کرے. ایک میئر ہے ایک ریاست کا, ایک سٹیٹ کا بس میئر ہی ہے نا زوران ممدانی, تو نہ کرے انوائٹ. انہوں نے کر لیا اور زوران ممدانی نے اس سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی. بالکل. ایکچولی یہ جو ملاقات ہے یہ نیو یارک کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, اور بہت خوشائند ہے وہاں کے لوگوں کے لیے, اور نیو یارک کے رہنے والوں کے لیے, اور نیو یارک کے جو سٹیزنز ہیں. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر سے ڈیلی آتے ہیں, دوسری سٹیٹ سے. ٹرو. وہ آتے ہیں. اصل آپ کو نمبر ملے گا نیو یارک کا ویکینڈ پہ یا سنڈے والے دن ملے گا. سنڈے والے دن پیور جو ہے نیو یارک کی آپ کو ملیں گے, نیو یارک کی, ٹھیک ہے نا جی. وہ جو کاؤنٹ ہے وہ اس سے بہت کم ہے. جو ویک ڈیز میں لوگ جو ہے نا مختلف سٹیز سے اور مختلف اسٹیٹ سے آتے ہیں اور وہاں پہ اپنا وہ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جابز کرتے ہیں, اور شام کو ٹرینوں کے ذریعے اور بسوں کے ذریعے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت ان سب جو نیو یارک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ ملاقات ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ خوشائند ہے. اور اس سے ایک کشیدگی کی جو فضا ہے وہ کم ہوگی, ایک بہتر کوارڈینیشن ہوگی, اور جو نیو یارک کی تعمیر و ترقی کے منصوبے ہوں گے وہ ان ٹائم جو ہے وہ پروان چڑھیں گے, اور نیو یارک جو ہے مزید خوشحال ہوگا. بالکل, بہت درست.